حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع دی مناسبت نال انہوں دے متعلق کچھ عرض کیتا جائے گا۔ اللہ کریم حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قوماں جدو بگڑدیاں نے اللہ انہوں دے واسطے سمجھان دے واسطے اللہ کوئی نبی انہوں دے ول بھیجدا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس خاندان نے بھی سفر جڑا کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے دے کولو ایک کم لینا سی۔ اگرچہ واقعہ بہت طویل ہے، اگر تفصیل نال بیان کیتا جائے تو جمعے دا اتنا وقت نہیں کہ او دے وچ انہوں بیان کیتا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ جڑا پالن والا سی، آپ دے والد دا نام تارک سی۔ نبی آ کے نہیں بلکہ نبی نو سارے علم دے کے بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ موضوع صاحب میں ان حضرات مرض کرتا تھا کہ اللہ کریم علم دے کے بھیجتا ہے۔ بولو علم۔ نبی آ کے کسی کا شاگرد نہیں بنتا، اور تمام مسائل دا انہوں علم ہوں بلکہ انہوں سیاست دیگر تمام علوم جتنے بھی ہوتے ہیں نبی نو سارا علم ہوتا، اور دوجی سارے علم اکٹھے کی کسی نبی دے علم دا مقابلہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کمال علم نبوت عطا کی تھی، تو چاچا جسے تھوڑے جا اوتا ہوئے نا تو چاچا کھنگا بھئی ابراہیم کو کاروبار جنہیں ہوں نے سرپرست پہ ہوں بھئی تھوڑا اوتا ہو گیا کو کاروباری کو ذریعہ معاش، تو بت تراشدہ سی، انہیں بت بنا کے تے بیچدا ہوندا سی۔ حضرت ابراہیم آکھن گا تو بھی یہ بڑا اچھا کاروبار ہے، لوگ عقیدت نال خرید دے تم بھی یہ بیچ۔ آپ نے فرمایا چاچا تو مینوں میں بت بیچ، انہوں تے کوئی پاگل خریدے گا، جاہل خریدے گا، کوئی عقل مند تے نہیں خریدن لگا۔ کیوں؟ فرمایا انہوں کون خریدے گا؟ مٹی دیا مورتیاں، انہوں کوئی کچھ نہیں دے کر خریدے گا، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ تو انہوں بیچ۔ میں آخیا کہ اگر یہ گلا کرے گا تو کون خریدے گا؟ معلوم ہے نبی نے بچپن سے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا انہوں کس خریدن لیا تیرے میں لے جانا۔ آپ گئے تو ویچن کی نیت نہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ نبی ویچن کی نیت نہیں، وہ تزلیل کی نیت لے کے نا، تو جس طرح پھر پھیری والے ہوکا دے دیں گے، آپ نے بھی آخیا وہ شاہنامہ اسلام والے بڑے زبردست وہ عکاسی کی ہے۔ میں کہ جس لے کے نکلے نا تو بت ویچن واسطے، کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ بھائی بت لے لو، اپنے رب لے لو۔ جس لے آواز دیتی نا تے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم ربانا، مل کے ذرا کہہ لو گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم ابراہیم
لے لو اٹھا کر جس نے دو رکھ لے لو اٹھا کر لے لو اٹھا کر جس میں دو رکھ جانا لے لو اٹھا کر او لے لو جس نے دو رکھ جانا ابراہیم گلیاں دے وچ آواز دینے ہو کر کیڑا خریدو نہ کہہ ساڈے بہت ویچنا پیا رب انہاں دی تذلیل کرنا پیا آپ نے فرمایا کیوں فرمایا جنم جانا ہے جنہیں انہوں نے خریدنا ہے لوگوں نے جا کے شکایت کی تھی کہ آذر تیرا بھتیجا بت ویچتا نہیں ہے تو سڈے خداواں دی تذلیل کرتا پیا باپ نے آخیا کہ چاچے نے آخیا باپ دا مانا پالن والا قرآن نے بھی آذر دا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ آپ دے والد دا نام تارک سی آپ دے والد دا نام تارک سی آذر نہیں سی اور یہ مطلب بعض لکھا ہے کہ قرآن نے آذر دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا ہے تورات دے اندر بھی زبور دے اندر بھی آپ دے والد دا نام آذر ہے تارک ہے اور تاریخ کے اندر بھی تارک ہے آذر قرآن نے اس معنی استعمال جس طرح پالن والا تے باپ دے اتے چچے دے اتے دادے دے جڑا ہے نا وہ آبادہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس واسطے مراد چچا ہے مراد کی بولو کیونکہ نبی اللہ اکبر کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا میرا نور پاک ریما تے پاک پشتاں وچ منتقل ہوندا ہویا ہے کیونکہ حدیث کی مخالفت ہوتی ہے لہذا جو حدیث کہے وہ صحیح ہے کیونکہ قرآن چچے دادا کے لیے سب کے لیے ابا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہاں چچے کے لیے بھی کہا گیا ہے آپ کے والد کا نام تارک تھا کیونکہ نور مصطفیٰ پاک رحموں پاک پشتوں میں ہے تو مشرک پاک نہیں ہوتا تارک مسلمان تھے اور وہی حضور کا نور بھی ان کی پشت میں آیا کسی کافر مشرک کی پشت میں میرے نبی کا نور نہیں آیا اس لیے آپ کے والد کا نام تارک تھا نہ کہ آذر تھا تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا پاک رحموں اور پاک پشتوں میں قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب قرآن بھی پیش کر جاؤ حتی یمیز الخبیث من الطیب کہ اللہ نے پاکوں کو علیحدہ کر دیا اور پلیتوں کو علیحدہ کر دیا جہاں طیب کا اطلاق ہوگا نہ تو کسی کافر نہ مشرک پہ تو جب علیحدہ کر دیا تو پاک وہی ہوں گے جو حضور سے واسطہ ہوگا جن کا تعلق حضور سے ہوگا تو حضور کا تعلق تارک سے ہے نہ کہ آدر سے ہے لہذا حضور علیہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارک تھا نہ کہ آدر نہیں تارک تھا تو آپ نے چچا کو جواب دیا انہوں نے کہو پترا یہ ویچنے تو کون لے گا فرمایا کوئی لوے یا نہ لوے میں تے مسئلہ دس رہا کیونکہ نبی اللہ کو علم حاصل کر کے آ رہا ہے انہوں نے کہا پترا تو تذلیل کرنا پیا فرمایا چاچا گل صحیح کرنا پیا انہوں نے کہا یہ ساڈے رب نہیں فرمایا نہیں اللہ اکبر عمر چھوٹی توحید دی تبلیغ ہو رہی فرمایا ساڈے رب نہیں ساڈا رب وہ ہے جڑا زمین آسمان عرش کرسی لو قلم بنان والا ہے یہ ساڈا رب نہیں یہ لا جن بت جڑے نے جڑے سب بننے میں ساڈے محتاج نے وہ الہ کیویں ہو سکتے ہیں جڑے بنن میں ساڈے محتاج نے وہ الہ کیویں ہو سکتے ہیں قوم بھی ساری کٹھی ہو گئی آدر تیرا بھتیجا جہا ہے ساڈے رباں دی تذلیل کردا پیا
ساری قوم کٹھی ہو گئی. ابراہیم کی کرنے آپ نے فرمایا میں صحیح کہنا پیا اے جڑے ہتھاں دے مورتیاں دے پت جڑے نے اے سجدے دی لائق نہیں, اے پوجا دی لائق نہیں, اے عبادت دی لائق نہیں. عبادت دی لائق ایک اللہ ہے, ایک عبادت دی لائق او رب ہے, پوجا دی لائق, عبادت دی لائق, سجدہ دی لائق, اس تو سوا کوئی پوجا دی لائق نہیں. ایک یہ جڑا سجدے دی لائق ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں, اکو اللہ ہے جڑا سجدے دی لائق ہے, کوئی دوجا نہیں. انہاں کہے ساڈے جڑے نے سارے غلط. فرمایا بالکل غلط نہیں, یہ بالکل غلط, پوجا دی لائق نہیں کہ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا. انہاں آخیا یہ تے بنن وچ ساڈے محتاج نے, اے رب کیویں ہو سکدے نے جنہاں اسی بنائیے تے بنتے ہیں, جے نہ بنائیے تے بن بھی نہیں سکدے. اے کیویں ساڈے الہ ہو سکدے نے. شام ہوئی, سورج جسلے شام ہوئی تے تارے چمکے, کہن لگے شام دا ویلا سی, جسلے تارے چمکے اندھیرا ہویا. ابراہیم اے چند ساڈا رب ہے. فرمایا تارے ساڈے رب نے. جسلے ڈبن لگا میں شاٹ کر کے دراز کرنا, فرمایا رب تے عروج زوال نہیں آندا, اے کدی ڈبدے نے کدی چھپدے نے. انہاں آخیا چند, فرمایا نہیں. آخے تارے نہیں, سورج نہیں, ایک جو کچھ بھی تہاڈا کچھ بھی نہیں. آخے پھر کون ہے؟ فرمایا ایک اللہ جڑا سارے نو پیدا کرنے والا ہے. میرا رب ایک اللہ ہے جڑا سارے نو پیدا کرنے والا ہے, جڑا زمین آسمان عرش کرسی لوح قلم زمین آسمان نباتات جمادات یہ ستارے سورج چند کائنات دے ہر ذرے نو پیدا کرنے والا ایک میرا رب ہے. اس واسطے اے ساڈے رب نہیں. چنانچہ مخالفت دا سلسلہ شروع ہوندا گیا, آغاز ہو گیا. پھر ایک مکے دا حضرت ابراہیم پروان چڑھ رہے ہیں, اللہ دا نبی جوان ہوندا جا رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ کہہ لو. اللہ دا نبی جوان ہوندا جا رہا ہے. جس لئے جوان ہو گئے نہیں تے قوم دا میلہ آ گیا. مکے چ ایک میلہ لگتا سی بڑا بڑا, ساری قوم اس میلے جاتی تھی کیونکہ جہالت تھی. اتنے جا کے انہوں نے گانا رقص سرور بدکاری عیاشی وہاں جس لئے شروع ہونی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا بڑا موقع ہے. آپ نے کہاڑا پھڑیا نہ تے جن بت سن انہیں بنائے, جنہ کی پرستش کر جڑے کا بیت اللہ دے وچ ہی رکھے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے چ داخل ہو گئے. ایک بھی ماریا, دوجا بھی کٹیا, تیجا کٹیا, چوتھا کٹیا. سارے بت جڑے نے کسی دا بازو توڑیا, کسی دی لت توڑی, کسی دا سر توڑیا. سارے کہاڑے دے نال پن توڑ کے ایک جڑا وڈا انہاں دا بت سی او دے موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا تے آپ چلے گئے. جس لئے ساری قوم نے آ کے ویکھیا پریشان ہو گئے, ساڈے ربا نو کی ہو گیا ہے. ساری قوم پریشان ہو گئی, ساڈے ربا نو کون مار گیا ہے. جس لئے ساری قوم سوچ سوچ کے کہن لگے او ہے جڑا اختلاف کردا ہے, او ساڈے ربا نو براندا ہے, اے او دا ہی کام ہونا ہے, اے او دا عمل ہونا ہے, او دا فعل ہونا ہے. ساری قوم رل کے آدر دے کول حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا. تو ماں توڑے نے ساڈے ربا نو تو کچھ آکھیا؟ انہیں آخیا کہ تے اینے کام کرتے ہیں, تے مشکل کشا نے, تے حاجت روا نے, تے اینے کام کرتے ہیں, تھی انہوں کو پوچھ لو جڑا رہ گیا بھی تینوں کس آخیا وہ جو سامنے سب کچھ ہے. سبحان اللہ کہہ لو. انہیں آخیا کیا تیرے جنوں چھڈ کے ہے وڈا جہے موڈے سے کہاڑا ہے انہوں پوچھو. انہیں آخیا کدی بت بھی بولے نے یا کدی سنیا انہیں کدی جواب دیتا ہے؟ تو نہ کہ پھر پوجا کی کر دیو جڑا نہ سن سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دس سکتا ہے, نہ اپنا بچا سکتا ہے. جڑا خود نہیں بچ سکتا وہ تمہوں کیویں بچائے گا؟ جڑا خود نہیں جڑا سنتا ہی نہیں وہ تہاڈی حال پکار کیویں سنے گا؟ جڑا اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تہاڈی کیویں کرے گا؟ وہ منو انہوں جڑا تہاڈی بھی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ تہاڈی مدد اللہ نے تے آخیا ہے بت, اور قرآن نے جا بجا آخیا ہے. فرمایا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. مولوی دی مت ماری گئی, انہیں بتا لو ہٹا کے تو رخ حضور وال کر دیتا ہے. یعنی بددیانتی دی اخیر ہے نا. قرآن دے وچ سورہ انبیاء بھی دیگر جگہ تے مقام تے باہر آیا.
فرمایا انہوں اتنے بھی آخیا فرمایا کنہوں مانتے ہو یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں یہ نہ تھوڑیاں سنتے ہیں تھی منگتے کنہوں آخیا تے گیا بتوں کنوں آخیا گیا بولو کنوں آخیا گیا آندا کون ہے پیا اللہ دا نبی اللہ دا نبی آندا پیا کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تے یہ تھوڑیاں نہ سنتے ہیں نہ یہ تمہیں جواب دین کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ دا نبی آندا پیا کہ بت کیونکہ اللہ جڑا ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا زبان نبی دی ہوتی ہے تے نبی آندا پیا تہاڈا رب آندا پیا کہ نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے نہ یہ تہاڈیاں سنتے نے نہ یہ تہاڈی مدد کر سکتے ہیں دیانتداری نال کسی تعصب کے بغیر بحیثیت مسلمان مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں کہ بتانے والا نبی ہو. ذرا میری بات کو میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. بتانے والا نبی ہو. اللہ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا, کلام خدا کی, زبان نبی کی. تو نبی کہے کہ یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, نہ تمہاری سنتے ہیں, نہ تمہیں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ تو نفع اور نقصان دونوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, لہذا کیوں ان کی پوجا کرتے ہو, کیوں ان کو مانتے ہو, کیوں ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جانتے ہو. لہذا جب نبی روک رہا ہے تو بتائیے کتنا بڑا بددیانت ہے وہ شخص کہ جو نبی بتا رہا ہے یا تو کوئی ماں کا لال یہ ثابت کرے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکلے کفر, کفر نہ باشد. نبی اپنی طرف کہہ رہا تھا کہ میں نہیں, تو جب اشارہ بتوں کی طرف تھا تو کتنا بڑا بدبخت وہ ہے کہ نبی تو بت بتا رہا ہے ان لوگوں کو اور وہ کہے نہیں یہ نبی مراد ہے. میری بات کو سمجھے نہیں, سمجھے ہو, یہ سمجھے ہو تو سبحان اللہ کہہ لا. اور میں مثال کے طور پہ میں کہنا پیا کہ گل سنو, اے شیشے دا گلاس ہے, اے نہ نہ بول سکتا ہے, تسی یہ منتے ہو, یہ نہ منو, یہ تے فضول ہے, یہ تے شیشے دا گلاس ہے, یہ کوئی تمہیں یہ شے دے نہیں سکتا ہے, نہ تاری سنتا, یہ اگے آ کے رونا پٹنا کرو گے تو تسی پاگل ہو. تے کوئی 100 سال لنਘ جائے تو کوئی بندہ آخے بھی نہیں جیڑا آندا سی نہ پیا وہی مراد ہے, کہ اصل شاعری نہ نفع دے سکتے سن نہ نقصان دے سکتے سن, وہی مراد نے. تے امام دی سلامتی نے دسو کہ میں تے اشارہ کراں پیا ادھر تے 100 سال بعد کوئی آخے نہیں شاعری نفع نقصان نہیں سن دے سکتے, ایڈا وڈا کوئی بدیانت ہو سکتا. آخے نبی کہ اے بت تمہیں نفع تے نقصان اللہ تے ڈائریکٹ آ کے آتے نہیں پیا, آندے حضور نے پیا, تے حضور آخن یا نبی آخے کوئی کہ تمہیں نفع تے نقصان نہیں دے سکتے تے او 1400 سال بعد یہ آخے نہیں نبی مراد ہے. ایڈا وڈا بددیانت اور ایڈا وڈا خائن اور ایڈا وڈا ملعون کوئی اور شخص ہو سکتا؟ ہائے ہائے. تو یاد دسن بھی اللہ نے انہوں ڈائریکٹ آخیا, اللہ ڈائریکٹ نے زبان مصطفیٰ دیے, زبان نبی دیے, تو فرمایا انہوں کیوں ہے نہ تمہیں نفع دے سکتے نہیں نہ نقصان, نہ تاری گل سنتے نہیں پے. تے نبی وچ تے کمال ہوں, سنتا بھی ہے, نفع بھی دینا ہے, نقصان بھی دینا ہے. یہودیت نو نقصان, عیسائیت نو نقصان, شرک نو نقصان پہنچایا, سارے نو نقصان, اور حمایت مسلمانوں کی کیتی, مسلمانوں نو نفع دیتا. نبی بھی تے کمال موجود ہے. تو مرض کردہ سب مسلمان اس واسطے یہ بددیانتی دا مظاہرہ کر دے نہیں. تو مرض کردہ سب قوم نے آخیا اے رب یا رب, سورج چند وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تردید کرتے رہے, چنانچہ ادھر پروان چڑھتے گئے, مقابلہ ٹائٹ ہوں گیا, ادھر حالات دن بدن خراب ہوں گئے. چلدیا وقت آ گیا, قوم نے فیصلہ کیتا انج نہیں بہت آ سکتے, ہوں تو سارے بت بھی توڑ دیتے ہیں, یہاں سارے رباں دے لتاں باواں پن دتیاں نے. کیویں کر ڈکیے اپنے خداواں نوں بچان دا ایک ہی طریقہ ہے, اگ جلا کے وچ سٹ دیو, جلا کے راکھ کر دیو, جلا کے راکھ کر دیو. جڑا ساڈے رباں دی توہین کر دے پیا, جس نے فیصلہ کفر نے کر لیا. مسلمان بھائیو لکڑیاں کٹھیاں ہوندیاں نے پئیاں,
کی ہوں پہ بولو بولو بھی لکڑیاں کٹھیاں کر لیا، ہر حکم ہو گیا، نمرود جڑا انہیں حکم دے دیتا کہ لیاؤ بھائی لکڑیاں شکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں قوم ساری لکڑیاں کٹھیاں کر دیے پہ لیا کے ڈھیر لا دیتے، اب جلا دیتی، بڑا طویل واقعہ میں شارٹ کر کے کرنا پیا، جس لئے جلا دیتی اگ دے شولے آسمان نال گلاں کر دینے پہ، اتو پرندے دا گزرنا محال ہے، منجنیک اے جنوں کمانی اسی آنے کبھی ہوں نہیں آپ باغ دے وچ یا چھلیے دی راکھی تے کما کے تے آنجو سٹ دینے انہوں ایسا کر کے سٹ دینے تو دور جا کے تے دور اگ قریب تے آن نہیں سی دیندی انہاں کہ دے وچ پا کے نا انہوں منجنیک دا نام دیتا گیا، انہوں پا کے تے دوروں اگ دے وچ سٹ دیو، ادھر تیاریاں ہوندیاں نے پئیاں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک ریما تے پاک پشتاں وچ فرمایا میرا نور منتقل ہوندا ہویا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ امام الانبیاء دا نور ہے، جس لئے تیاری ہوندی ہے پئی اگ جلدی ہے پئی تیاری ہو رہی ہے، جس لئے تیاری ہو گئی منجنیق بنوائی گئی سٹن لگے نے، ادھر کی ہوندا پیا مسلمانوں ذرا توجہ نال حضرت جبریل امین آ گئے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم فرمایا یا او جبریل کدھر آئے ہو؟ حضور میں حاضر، میں اللہ دا بڑا قریبی ہوں، سدرۃ المنتہا کے جا کے اللہ دے پیغام لینا وا، اگر حکم ہوئے کہ میں چلا جاواں جا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرا، آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، مل کے ذرا کہہ لو جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں گرتا ہے اب اس کا خلیل، فرمایا میرے رب نو پتہ ہے، میرا رب جاندا ہے، میرا رب ویندا پیا میرا خلیل اگ وچ ڈگن لگا ہے، جس لئے حضور گئے نا معراج سے تے جبریل امین سدرہ تے جا کے عرض کر لگے کہ حضور میں اگے نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا جبریل میں اپنے بابے دی پشت وچ مسعود تے دور سا، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ سا تے تو میرے بابے نو یہ آکھیا سی کہ میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، جو حکم ہوئے تے میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کراں، ہاں یا رسول اللہ، فرمایا میں بصور تے نور اپنے بابے دی پشت وچ تیریاں گلاں نو سندا سا پیا، اج تو سدھا تے رہ گیا تے میں اگے جانا ہے، کوئی تیری ضرورت ہوئے تے مینوں دس، اج تینوں کوئی ضرورت ہوئے تے دس، اج میں اپنے رب دی بارگاہ وچوں تیری عرض جڑی پیش کر دیواں تے اللہ کولوں قبول کروا دیاں گا، مگر جبریل چھڑنا جبریل کی تو ہاں حضور جس لئے تہاڈی امت گزرے نا تے مینوں اجازت مل جائے میں پر وچھا دیا میرا پرا تو لنگ کے تیری امت جنت وچ جائے، اور قیامت والے دن جدو حضور دے غلام لنگن گے نا پلس رات ہو جبریل دے پر بچھے ہوئے ہو، حدیث موجود ہے حضور دی امت جدو گزرے گی پر بچھے ہون گے اور حضور دا امتی جبریل دے پراں کو لنگ کے جائے گی، فرض کرنا بے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا، جس لئے منجنیق وچ پا کے تیاری ہوندی ہے پئی، جس لئے ادھر منجنیق نے پھینک دیتا ہے، چھوڑ دیتا جناب ابراہیم نو فضا وچ جا رہے نے، رب آکھیا قرآن کا فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
شریف نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے اگے ٹھنڈی ہو جا، اے نہیں آخیا ٹھنڈی ہو جا، نہیں وہ سلام سلامتی والی ہو جاؤ، کیونکہ ٹھنڈ ہوے تے سردی لگدی ہے تے جے گرم رہے تے تپش لگدی ہے۔ رب نے آخیا وہ سلام، اے اگے نہ اینی ٹھنڈی ہو جائیں میرے ابراہیم نو سردی لگن لگ پوے، نہ اینی گرم روی میرے ابراہیم نو گرمی لگے۔ وسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم تے اگ جسلے میرے نبی گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اگ وچ سٹیا، ابراہیم گئے نے جبریل امین نے تخت لیا کے اگ دے وچ بٹھا دیتا، جا کے پروقار طریقے نال اگ گلزار بن گئی ہے۔ اگ گلزار بن گئی، او دا رزلٹ کی نکلیا؟ حضرت ابراہیم دا جسلے عظمت شان ویکھی، کئی لوگ آپ دے غلام بن گئے۔ عزیزان گرامی، کیوں کہ نبی اپنے رب دا مقبول بندہ ہوندا ہے، وہ رب دے حکم دے مطابق چلدا ہے، انہوں کسے دا خوف نہیں ہوندا۔ اگ پاوے جلے پر مگر اکی او دے تے علامہ اقبال ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی ماوے تماشائے لبے بام ابھی۔ عزیزان گرامی، پھر چلتا مسلمان بھائیو، پھر کی ہویا؟ پھر حکم ہوئے یہ پہلی آزمائش جدے تے اللہ فضل کرنا ہوئے او دے تے آزمائشاں آؤندیاں نے، کیونکہ جنہ چر امتحان نہ ہوئے، امتحان سخت ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ معافیاں عطا فرمائے۔ جنہ امتحان سخت ہوئے انہا رزلٹ بہتر ہوندا ہے، انہا ثواب زیادہ ہوندا ہے، انہیں درجات زیادہ بلند ہوندے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہے گا یا رسول اللہ مینو اللہ رسول نال پیار ہے، فرمایا پھر مصائب واسطے تیار ہو جا۔ کیوں؟ اللہ فضل کر دے تو وکری گل ہے، ورنہ عاشقاں نو آزمایا بھی جاتا ہے۔ پھر اس مصائب دے وچ حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے تو عاشق نہیں، کہ جے حالات سے مقابلہ کر کے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے تو پھر غلام مصطفیٰ۔ ہاں اس لیے کہ جو دل ہو جائے، کیونکہ جے کر یار دے نام دی عاشق کو دوں گے جدو یہ عقیدہ ہے جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چوڑی پا لئیے تھلے سچیے جے کر یار دے نام دی ملے سوئی، جھوٹا لے لئیے نشان۔ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام صاحب سید شبیر حسین مل کے ذرا کہہ لو جے کر یار دے نام دا ملے میرا، جے کر یار دے نام دا ملے میرا، چوڑی پا لئیے تھلے سچیے جے کر یار دے نام دی ملے
نے سولی جھوٹا لین جی کرتے نے ویخ لیا جسے کو ویلا آیا ہے وہ شاخ نے پیچھا نہیں ہٹے جان تن من دانا کیا سرکار تو قربان ہے اللہ. تو عزیزان گرامی پھر وقت آیا زمائج دا دوجا شادی ہوئی بیٹا دیتا اللہ نے ہے تو وہ طویل بڑا شاد کر کے رد کرنا پیا خواب آئی انہوں حکم ہویا اتنے چھڈ گیا اللہ دے گھر دے کول چھڈیا حرم شریف دے کول چھڈیا بیوی اور بیٹے نو لیا ابراہیم علیہ السلام پہلے ماں جان ہون اولاد بیوی رب دے حکم دی تعمیل کر دیا تر پہ آ کے بیت اللہ شریف دے کول ڈیرا لاتا جسے ڈیرا لاتا تھوڑا جہا کھانا کچھ جو کھجورا وغیرہ وغیرہ جو بھی فوڈ اس دور کا ہے جی وہ تھوڑا جہا دیتا تھوڑا جہا پانی جتھے کوئی پانی نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کھان پین کا انتظام نہیں دعا منگی یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق دے اللہ دا قرآن گواہ یا اللہ اس میں بے آباد جگہ تے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تیرے سپرد نے تے انہوں پھلاں دا رزق دے انہوں دی حفاظت کر دعا کیتی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹرے بیوی نے عرض کیتا حضور یہ کی باز رہا ہے آپ رکے نہیں پھر بیوی نے آواز دیتی سرتاج من بے یارو مددگار اسے چھوڑ کے جا رہے ہو آپ نے پھر جواب نہیں دیا پھر جس نے عرض کی تھی کہ حضور کس جرم دی سزا ہے فرمایا جرم دی سزا نہیں میرے اللہ دا حکم ہے جس نے آخیا میرے اللہ دا حکم ہے بیوی بھی اللہ دے نبی دی سی آخیا جے میرے رب دا حکم ہے تے جاؤ اسی اللہ دے حوالے اللہ دی رضا دے مطابق اسی ایتھے رہاں گے ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا اس لیے نہیں گل ہوں بھائی چلے گئے وہ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام تے چلے گئے آپ دا حرم پاک بیوی اور بیٹا دونوں تھے نے بے آب و دانا چند دن دا کھانا فوڈ جڑا سی ختم ہو گیا کھجورا جو وغیرہ جو کچھ بھی ہے سی کھا لیا ختم ہو گیا پانی جڑا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہوں بے یارو مددگار نے کوئی چاہ نہیں بچہ تڑپدا پیا خود بھی پیاس اور بھوک دی شدت نال بے حال ہو گئی نے پانی دی تلاش وچ نکلیاں جسلے تلاش وچ قریب پہاڑیاں نے دو جتھے اج بھی عمرہ کرن واسطے جدو جاندے ہو جنہ پہاڑیاں دے درمیان دوڑ دیو صحیح کر دیو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے صفا تے مروہ نو اپنی نشانیاں بنایا ہے اللہ سارے دے نصیب کرے کہ اتنے جا کے دوڑیے بولو آمین انہاں پہاڑیاں دے قریب پہاڑیاں سڑتے گئی حضرت حاجرہ دوڑیاں جا کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تو دوڑیاں مروہ تو دوڑیاں صفا پانی دی تلاش واسطے کہ میرا بیٹا تڑپ دے پیا پانی دی ایک بوند نو تڑپ دے پیا مسلمان بھائیو جسلے پانی دی بوند نو تڑپ دے ایتھے پھر پتر دی قربانی بھی ہوندی ہے اور آخر تے کی فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین ابراہیم ایتھے تڑپنا جان نہیں ایتھے پانی مل جائے گا ایتھے قربانی نہیں ہوے گی ایتھے پانی بھی مل گیا پہلا تڑپیا دوڑے جناب حضرت حاجرہ پانی دا چشمہ پھٹیا تے پانی مل گیا ایتھے پانی مل گیا حکم ہویا قربانی کر قربانی کرن لگے نے تے کی ہوندا پیا قربانی کرن لگے نے تے تھلے دمبا آ گیا ہے قربانی نہیں ہوئی آواز آیا وترکنا علیہ فی الآخرین ابراہیم ایتھے پتر ذبح نہیں ہونا ایتھے پیاس نہیں مونی اے پیاس بھی کربلا وچ ظاہر ہو جائے گی قربانی بھی ہوتے ہی ظاہر ہو وترکنا علیہ فی الآخرین نسل تیری ہوے گی اولاد تیری ہوے گی پیاسے بھی ہون گے تے ذبح بھی ہون گے
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن گواہ ہے۔ پانی دی تلاش واسطے حاجرہ صفا تے صفا تو مروا، مروا تو صفا دوڑیاں، جسلے درمیان چاہیے نے اج بھی جسلے آدھی جاندے نا اتوں دوڑ کے لنگ دے، دوڑ کے جاتے کیونکہ سنت ادا کرو حاجرہ دی، اتوں دوڑ کے جلدی نہ لچی جگہ تے جا کے ویکھ کھلو کے ویندیاں سن بیت اللہ دے قریب کہ میرا پتر ٹھیک ہے۔ اج بھی اتوں دوڑنا پہنتا ہے، صفا تو دوڑ کے مروا، مروا تو دوڑ کے صفا، 7 چکر لگتے ہیں، اتوں دوڑ کے جاندیاں نے چوٹی تے کھڑا ہو کے بیت اللہ ول ویندیاں نے کہ میرے پتر دی خیریت تے ہے وے۔ جسلے دوڑدیاں نے پانی دی تلاش وچ، جسلے چوٹی تے جا کے ویکھیا کہ جتھے اسماعیل علیہ السلام دے اڈیاں وجدیاں نے زمین وچوں چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ جناب اسماعیل علیہ السلام دیا اڈیاں جتھے وجدیاں نے اوتھے چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ جسے چشمہ جاری ہو گیا دوڑ کے خوشی دے مارے پھلیاں نہیں سماندیاں دوڑ کے گئیاں، ویکھیا اڈیاں وجدیاں نے چشمہ نکل آیا ہے۔ اور دوستا توجہ فرمانا، جسے چشمی اڈیاں وجیاں چشمہ جاری ہویا تے آپ دوڑ کے گئیاں پانی دے دوالے اجویں ریت دی بنی مٹی دی بنی بنا کے فرما دیا نے زم زم، جنوں اسی نا آب زمزم، او دا زمزم دا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، بنی بنا کے فرما دیا نے زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ شیخ عبدالحق مرشد علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ زم زم نہ فرماتی تو پوری دنیا کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آب زمزم کافی تھا۔ یہ چشمہ پوری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زم زم دائرہ بنا دیا گیا، آج جو چشمہ اسی طرح جاری ہے۔ واقعات بہت طویل شارٹ کر کے عرض کرنے دے آنکھوں تو 1-2 باتیں سے عرض کر دیں۔ حاجی جیڑا بھی جانا ہے کسی فرقے کا ہوئے سنیاں تو علاوہ تو اتوں کہن پڑے گئے اے جناب شاہ صاحب آب زمزم، پیر صاحب آب زمزم، مولوی صاحب آب زمزم، بھائی جی آب زمزم پیو، آدھے بولو تو صحیح۔ میں کہتے جو نسخہ ملے گا کہ نہیں، میں کہا کی ہے جی آب زمزم شریف، میں کہا خاصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی آب زمزم وے اللہ دے نبی دیاں کھڈیاں چمیاں ہوئیاں نے، جیڑا پانی آب زمزم ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں نو لگ جائے، امام الانبیاء فرماؤں دے نے جیڑی بیماری والا پیے، توجہ فرمانا ذرا، جیڑی بیماری والا جا کے پیے فل ہو کے گلے تک آب زمزم رج کے پیے، بیت اللہ وال منہ کے دعا کرے، جس نیت سے پیے بیماری جڑی ہو دی بیماری ختم ہو جاندی ہے۔ تبرک ہوے، وابی ہوے، دیوبندی ہوے، سنی ہوے، آب زمزم پیندا ہے، کی کمال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیاں ابراہیم دے پتر دیاں اڈیاں چمیاں نہیں، اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں چمیاں، آب زمزم شریف شفا پہ گئی، لوگ تبرک لے کے جاندے نے، نبی نال نسبت ہو گئی ہے۔ مسلمان بھائیو حکم کیے ہر پانی بہ کے پیو، مگر آب زمزم آئے کعبے وال منہ کر لو، تیناں ساواں وچ پیو، احترام اس پانی دا کیوں؟ انہیں اللہ دے نبی دیاں اڈیاں چمیاں نے، جس پانی نبی دیاں اڈیاں چم لائے او دا احترام دا حکم نبی دین دے پیاؤ کہ جیڑا نبی موڈیاں تے بہا کے لے جائے۔ نام مرادو ایک طرف تو آب زمزم کا احترام مانتے ہو کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو اور 3 سانس لے کر پیو، کیوں؟ حضور کا حکم ہے،
حضور نے احترام کا درس دیا کہ احترام کرو اس پانی کا. یہ پانی وہ ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں. ارے پانی قدم چوم لے, اس کا احترام حضور بتائیں. تو جو پورا نبی کندھے پہ بٹھا کے غار میں لے جائے اس صدیق کے احترام کا حکم کیا ہے؟ وصالیہ کی فضیلت کا شکار کرتے ہو جو مہر نبوت پہ سوار ہوتا ہے. ان ازواج کی توہین کیسے کرتے ہو جن کی نسبت حضور سے ہے؟ مگر جب قرآن حدیث سامنے رکھو گے اہل سنت سچے نظر آئیں گے. آب زمزم شریف فقہا دی باس اکابر دی کہ افضل پانی دنیا تے کیڑا ہے. آب زمزم شریف کی اہمیت اور قدر یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, بیت اللہ کی طرف منہ کرو اور 3 سانس لے کر پیو. یہ اس پانی کا احترام ہے جس کا نام ہے آب زمزم. اور دوسرا پانی وہ ہے, اور دوسرا پانی ہے آب کوثر. جنت کا پانی. اور تیسرا ایک پانی ہے, کون سا؟ جو حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تینوں دے وچوں فضیلت والا کیڑا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھا. اشاق کو دعوت ہے میری بات کو توجہ سے سنیں. آب زمزم کی خاصیت کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے. آب کوثر کیا ہے کہ جنت کا پانی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق جنت سے ہے. آب کوثر سے ہے چشمہ آب زمزم کا. دوسرا پانی آب کوثر اور ایک پانی آب زمزم. اس کی نسبت یہ ہے کہ جنت کا ہے. اس کی نسبت یہ ہے کہ ایک نبی کے قدم چومے. ارے جو اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے, اس پانی میں تو یہ کمال ہو کہ بیماریوں کو دور کرے. جو نبی کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوں گے ان کا کیا کمال ہوگا. سب تو افضل پانی ہوے جڑا نبی دیاں انگلاں چوں نکلیا سی. صحابہ دے کول پانی ختم ہو گیا, قافلہ ہوندا پیا, عرض کیتی مازار دے کاجل والیا اسی بھی پیاسے ہاں, ساڈے اونٹ بھی پیاسے نے, آپ بھی پیاسے ہاں. وضحا دے چہرے والے آقا تیری بارگاہ دے وچ آئے ہاں, حضور پانی چاہیے. اے مازار دے کاجل والیا پانی چاہیے, ساڈے اونٹ پیاسے, اسی پیاسے. حضور وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, کئی دن ہو گئے نے, پانی ختم ہو گیا. فرمایا تلاش کرو, تھوڑا جہا مشکیزیاں تو چند قطرے پانی نکلیا ایک پیالے دے وچ. فرمایا قریب, حضور اینا کو نکلیا. فرمایا قریب لیاؤ. میرے نبی نے ہاتھ رکھیا, پانی نے پیالے وچ چشمہ جاری ہو گیا. کی ہوندا پیا, اونٹاں نے پانی پیتا, ہزاراں دا لشکر پانی پیندا پیا. اونٹ پانی پیندے نے. وضو کیتا, برتن پرے, مشکیزے پرے. اے نبی دے صحابہ ایک پیالے تو چشمہ کیویں؟ انہاں کہا نبی دیاں 5 انگلاں دے وچوں 5 نہراں جاری ہو گئی. تکبیر, حدیث نہ ہوئے میں منہ منگے انعام دے دینا, اسٹام دے دینا, 100 روپے کا اسٹام دے دینا, 50 روپے کا اسٹام دے دینا. حدیث نہ وکھاوا تو 10 لاکھ 20 لاکھ جنہاں کو آخے انعام دے. تے جے گل صحیح ہوئے تے ظالمو زبان نو تالے لگے نے, سارا دن جھگڑا ماردا رہے یا نبی تے تنقید کردا رہے ملونا. اس ویلے نبی دی یہ بھی فضیلت بیان کریا کرنا. آبے زمزم نو بڑا چم کے پینا. میرے نبی دی عظمت بھی ذرا ویکھ. محبوب
خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی اس شان کا مرسل کوئی عزیزان گرامی مرض کرنا پیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا انگلاں جو چشمے جاری ہو گئے نے سارے تو آلہ پانی ہووے نفع بخش پانی ہووے برکتاں والا ہووے کرماں والا ہووے رحمتاں والا ہووے جڑا نبی دیاں انگلاں چوں نکلے آئے بلکہ نبی پاک عام پانی وچ ہاتھ پا کے پیشاں کڈ لیندے نے تے پانی ہر بیماری نوں شفا دیندا ہے پیا یہ بھی حدیث ہاں جی درست کرنا پیا مسلمان بھائی حضرات توجہ فرمانا تو آب زمزم مدد کرنا پیا آب زمزم حضرت حاجرہ صفا تو مروا مروا تو صفا دوڑ دیا ویکھیا پتر دیاں آدیاں وجدیاں نے پیاں تے چشمہ جاری ہو پیا ایک مار کے اڈیاں زمزم چشمے نو بہا کے ملیا بلدی اگ وچ مار چھال گلزار بنا کے ملیا پر ملنا میرے ماہی دا پر ملنا میرے ماہی دا جڑا عرشاں تے جا کے حاجی درست کرنا بے مسلمان بھائیو حضرت حاجرہ دوڑ کے آئی فرمایا زم زم ٹھہر جا رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے پہاڑیاں جتھے میری حاجرہ دوڑی ہے اے میری بندی دوڑی ہے میری رضا واسطے دوڑی ہے اے کی ہے اے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے کہ صفا تے مروہ میریاں یا اللہ چنوٹ والیاں پہاڑیاں بنا لیندوں پیسے بچ جاندے رب آکھیا نہیں اس واسطے پہاڑیاں ہون دی حیثیت نال نہیں اس واسطے ایک نبی دی بیوی دے قدم لگ گئے نے پھر رپیٹ کر جانے ہاں نبی دی بیوی دے جتھے نبی دی بیوی دے قدم بس اشارہ کرنا چکے جو میں نا بعض ساتھی نئے ہوندے نے اگرچہ پیچھے بیان کیتا ہی پر انہاں آ گیا سامنے بیان کر دینے ہیں جتھے نبی دی بیوی دے قدم لگ جان وہ نہ پہاڑیاں دی فضیلت دا انکار کرنے والا بے ایمان ہے کیونکہ اللہ دیاں نشانیاں نے جتھے نبی دی بیوی دے قدم لگ جاندے نے تے جیڑی نبی دی بیوی ہوے او دا کی مقام ہوے النبی اعلی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم شرم نہیں آتی پرلے دبے کا بدکماش بد دماغ ذلیل جو اٹھ کے ازواج رسول سے تنقید کرے آئے قرآن اندر مومنہ دیا ماون جڑا علی دی ماں تے تنقید کرے جڑا فاطمہ الزہرا دی ماں تے تنقید کرے جڑا ایمان والے دی ماں تے تنقید کرے وہ خود صحیح مسلمان نہیں گمراہ اور بے دین ہے اللہ ہاں نہیں تو رد کرنا پیا پھر حاجرہ کون نے نبی دی بیوی نبی دی ماں بھی نے ایک نبی دی بیوی اسماعیل دی ماں ابراہیم دی بیوی تے جیڑا ازواج رسول دی توہین کرے وہ بھی بے ایمان جیڑا حضور دے والدین دی توہین کرے وہ بھی بے ایمان ہاں فرمایا ہے میرے صفاتے مرواتے اج بھی لوگ دوڑ دینے جا کے اور مولوی ہے پیر فقیر رئیس ہے چھوٹا ہے بڑا دوڑ لگی ہے
کیوں دوڑنا پیا مولوی جی ساہ چڑھیا جی کیوں شاجی اتنے دوڑنا چاہیے میں کیا کیوں پرتی پوائی ہے جڑی لترانا بندے رب آخیا بھجو نہیں آخیا میرے نبی دی میری ایک مقبول بندی دی سنت ادا کرو معلوم ہوا اللہ اپنے پیارے دیا اداواں ویکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو انہوں دے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ دے پیارے دیا اداواں تے عمل کرن نال اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے ورنہ دوڑنا کی عبادت جی دوڑیا گناہ معاف ہوتے ہیں کسی مولوی نہ کوئی بھجے نہیں دوڑے کیوں جی انہیں آخیا دوڑیا گناہ معاف ہوتے ہیں اچھا نہیں وہ اتوں نے نا میں کیا معلوم ہویا کچھ جگہ بھی وہ نے جنہ جگہ تے اللہ جا کے عمل کریے تے قبول کر لینا ہے ایتھے تیرا نہیں تسی انج کرو نا جی اے کوئی درباراں تے بہتی گل تے نہیں نا میں کیا غیر شرعی رسم نہ ہوئے اوتھے جا کے دعائیں اس واسطے قبول ہوندیاں نے کہ بزرگاں کی نسبت ہے یا کیا کھلے انہاں بزرگاں دے صدقے نال یا اللہ ساڈا عقیدہ بھی ہے سجدہ چومنا شمنا یہ کوئی ساڈا عقیدہ نہیں اسی حرام جاننے ہاں اے جا کے ساڈا عقیدہ ہے جا کے فاتحہ پڑھو آخر یا اللہ اتنا تالی حجویری دے صدقے میری دعا قبول کر لے اللہ دعاواں قبول کردا ہے بولو اللہ دعاواں اللہ ایتھے نہیں سندا میں لاہور تک جی شاہ صاحب تھوڑے کول بندے ڈرتے گل نہیں کرتے میں کہ کیوں میں بہو بھی لاواں جڑے کہ میں بندے سے گل پہ جانا نہیں جی اجازت دیو تو میں گل کرا جی ویسے تسی ماشاء اللہ اللہ نام دیتا جی پھر حجاب بھی تو ہوندا نا میں کیا حجاب بھی تو تہاڈا ہے میں کہ تمہیں رسول دا یا نہیں میرا کتوں آ گیا پھر بھی نہیں گل صرف یہ نہیں ہے ذرا دیکھو نا جی مڑ دعا تے قبول جی آدھے ہو داتا صاحب جی اتنے کریے تو اتنے نہیں قبول کرتا اللہ اتنے بہت ہی قبول کرتا ہے میں کیا بالکل بہت ہی قبول کرتا ہے میں کیا ایتھے دوڑ اتنے تیرا دوڑنا فضول ہوئے گا اتنے دوڑ کے دعا قبول کرے گا تو اللہ قبول کرے گا کنفرم ہے اور میں جڑی دعا کرو گے قبول ہوگی اور یقین رکھو کہ قبول ہو وہ قبول ہے وہ کی ہے معلوم ہوا بزرگوں دیا تھاواں چ برکات ہوندیاں نے مگر بزرگ ہون ایویں بگے شاہ نہ کٹ ماریا کرو یہ نہیں مانتا جڑے اللہ یہ باقی سب پیر ہوتے ہیں نہیں مانتا بزرگوں نے دین دات علی جویری غوث پاک خواجہ صاحب جماعت علی مہر علی شیر ربانی سلطان العارف بزرگ جڑے نا بزرگ انہوں نے اتنے تو من آدھا لی ولی فقد آزمتہ بالحرب جہاں دشمنی رکھے اللہ کا میں جنگ کا چیلنج کرنا ہونا جہاں اولیاء اللہ نال دشمنی رکھے ہاں کسی سلسلہ علیہ سے تعلق رکھتا ہو تو اسی جانے گرامی مگر ظلم میں ویچے ہوں جہل نہیں تو پروٹوکول غوث پاک دا مانگتے ہیں سارے کو بات طویل ہو جائے گی مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیتی ہے اوتھے نبی دوڑے بزرگ دوڑے ادا پسند آ گئی معلوم ہے اللہ دے پیاریاں دیاں اداواں دا نام ہی عبادت ہے اداواں دا نام عبادت اس واسطے رب نے بلکہ پورا دین یہ کہنے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے نبی دی تبع اداواں تے عمل کرو جو میرا نبی کردا ہے میرے محبوب دی اداواں دا نام ہی عبادت ہے پانی بہ کے پیو سنت ثواب ہو گیا کھانا بہ کے کھا لو ثواب ہو گیا جو بھی حضور دی سنت سمجھ کرو گے ثواب ہو جائے گا تو مرد کرنے میں مسلمان بھائیوں جس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر شے چھوڑ کے گئے نے آخیا اللہ تیرے سپرد رب نے پھر وہ دعا قبول کی اللہ اکبر یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق دے یا اللہ انہوں پھلاں دا اج مکے جا کے ویکھو اینے کو پھل ہوندے نے
جنہیں کدی نہ کھادا ہوئے وہ بھی کھادا تو کھا کے اک جاندے تو بھائی ایویں گل ہے حاجی لوگ جڑے گئے پھل کھاندے کوئی شاید مکدی نہیں. آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے وہاں. اللہ اکبر. پھر کیونکہ اللہ اپنے نو آزماندا ہے, اللہ ازمائش تو بچائے. بولو آمین. ہاں وہ لوگوں کی کام جڑے ایڈی وڈی ازمائش ابھی نہیں کر سکتے, ابھی نہیں پورے اتر سکتے, ابھی تو گناہ گار پیا کار بار مال ساڈے تے اللہ ان کی فضل کرے. تو ساڈے ایک بزرگ سن مینو بڑا دس کے بخار ہوا تو آخر نے گناہ چڑھ دے. میں کہ ہے تے حدیث تے ہے اللہ انج بھی تو جھاڑ ہی سکتا ہے جھاڑ سکتا. تو اس طریقے نال بیماری گناہاں دا کفارہ ہوتا ہے. بیماری نال گناہ چڑھتے ہیں مگر وہ قادر مطلق وہ بھی گناہ جڑا وہ مٹا دے تو قادر انہوں کہڑا کسے پوچھنا ہے. تو بہرحال عزیزہ نے گرامی ابراہیم علیہ السلام پھر بیت اللہ دی تعمیر ہوئی. کی ہے بولو؟ اتنے آ گو نہیں سی بجتی, ایک پتھر سی جنوں مقام ابراہیم حاجی لوگ جاندے نے. تو تصا ویکھیا گا نال ہی بیت اللہ شریف دے دروازے ال منہ کر کے گئے تو سجے ہاتھ چھوٹا جہا گنبد پتل کا بنیا. جڑے گئے نے انہوں نے ویکھیا تو جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی نصیب کرے. اوتھے لوگ نفل پڑھتے. وہ پتھر پیو مستری تے پتر مزدور. اللہ اکبر. جسے تعمیر کرتے نا تو کی ہوا جویں جویں عمارت اتنا جاندی جاندی ہے اوویں پتھر بھی اتنا اٹھتا جاتا ہے. رب آندا قرآن آندا پیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جسے طواف کر لو نا تو حکم ہے جتھے پتھر پیا اتنے جا کے نماز پڑھو, اتنے جا کے 2 نفل پڑھو. کی کرو؟ کتنی فضیلت ہے کہ جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہ پتھر اٹھتا جاتا سی. حضرت ابراہیم کا معلوم ہوا نیک کام دے وچ اللہ دا گھر تعمیر کرنا ابراہیم دی سنت ہے. اتنے مزدوری کرنی اللہ دے نبی دی سنت ہے. آج مسیت نو کام کر لگی نہ توبہ توبہ کئی بندے دا جی وہ سمجھتے نہیں کہ مسیح کا کام کر لگے پتہ نہیں کو تک ہو جاتی. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد صاف کر دینے پہ تے اپنی کنڈ دے تو قمیض چک لے, کنڈ ننگی کر کے. جس لئے کنڈ ننگی کر کے مسجد میں صاف کر دینے پہ تو صحابہ نے کیتا امیر المومنین سانو حکم کیتا ہوں اسی کر دینے. آپ نے فرمایا میں اس واسطے کرنا پیا کہ جتھے مسجد دی مٹی پی جائے اتنے دوزخ دی اگ حرام ہو جاتی ہے. یہ نبی دا فرمان ہے. میں اس واسطے مسجد صاف کرنا پیا تاکہ میرا جسم دوزخ دی اگ کو محفوظ ہو جائے. جتھے مسجد دی مٹی پی جائے اتنے دوزخ دی پا حرام ہو جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا جسلے جنت دے باغاں چ لنگو تے پھل کھا کے لنگیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ کی فرمایا مساجد یہ جنت دے باغ نے. اج ساری قوم بس مساجد تے ہوں ایویں اٹھی دن یا تسی لوگ ماشاء اللہ پھر بھی تے اللہ دا فضل ہے, ورنہ آبادی دا تناسب نال تسی ویکھو تو ویکھ لو کنے کو لوگ نے. میرا خیال ہے 1.5 لاکھ دی آبادی ہے یا لاکھ دی آبادی ہے. تو مساجد دے وچ سارے بھی پا کے ویکھو 2-3% مار کے شاید نہ بڑھنا. مسجد خالی اور سب کچھ خالی. آ جا کے جتھے واہ جاتی دیے جتھے دنیا دے فسق و فجور ہوندا ہے دنیا ہی دنیا کسے اتنے انہاں کو کٹ ہوندے نے جہاں حساب کو نہیں. مگر مسلمانوں یاد رکھو میں قسم اٹھا کے آنا بہتری یہ کہ جتھے دین دا تعلق ہوئے مسجد مدارس علماء نیکی نماز روزہ حج
زکات اچھائیاں جڑیاں نا برکات وہ بھی ہونیاں نے جڑا انہاں کماں چ رہے نجات وہ دیو بندے کتنا کچھ چر جیونا ہے 4 دن دوڑ پاج کرو گے کتنا چر جیواں گے چلے گئے نورمن بٹ ٹر گیا نورمن بٹ بھی چلا گیا اللہ تعالیٰ دی قبر نو منور کرے بولو آمین اور بھی لوگ ساتھی جائے نے کنے ساتھی سن سارے چلے گئے نے سب نے جانا ہے اور اس واسطے مسلمانوں آخر تو میں بھی جس طرح گل کرنا تو میری زبان سے لکنت اس واسطے آ جاتی ہے پھر ممبر سے بہ کے میں یہ آخنا ہے کبھی اپنے گرے بان چاکاں تے ایک سا بھی میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے جڑا اللہ نے مینو اسے دیتی ہے مگر کتنا غافل اقبال بڑا اپدیشک ہے وہ لیتا ہے من باتوں میں گفتار کا غازی بن ہی گیا کردار کا غازی بن نہ سکا میرے واسطے دعا کریا کرو میں تمہیں چنگی گل نہ تھی بھی کبھی میرے واسطے میں تے واسطے دعا تو کرنا چلو بندہ میں ماڑا ہی ہوگا میں تے واسطے دعا تو کرنا کبھی تنہائی بیٹھے تھی بھی میرے واسطے دعا کر دیا کرو کہ یا اللہ وہ بھی دین دنیا سوال ہے بولو آمین ہاں میں تے واسطے دعا گو میں یہ تمہیں یقین دلانا کہ میں کدی اپنے واسطے کلے واسطے دعا نہیں منگی میں سب واسطے دعا مانگا بلکہ سنت بھی یہی ہے کہ سب کے واسطے دعا منگو اور حضور نے بخیل فرمایا جا صرف اپنے واسطے سب مسلمانوں واسطے دعا منگو میں تے واسطے تھی بھی کدی تنہائی بیٹھے ہاں تمہیں تے نبی دیا گلاں سنا بڑھے ہو چلے ہیں بڑھے ہو گئے ہیں تو تھی بھی کدی بیٹھے ہیں کوئی دعا کدی دلوں کر چھڑے گا میں سمجھا گا ساری تو بڑا احسان میرے تے یہی ہے جس بندے نے میرے واسطے دعا کر کیونکہ سارے جانا ہے سدا نہ باغی او بلبل بول سدا نہ باغ بہاؤ آرام سدا نہ ماپے حسن جوانی وہ سدا نہ صحبت وہ سدا نہ صحبت لوئے لوئے پگلے کڑیے وہ جو تجھ پانڈا پرینا شام پئی شام شام محمد ایک ہر جان دی نے عملوں خالی ٹر گئے تو جانا کس کا